السلام علیکم۔ دنیا میں اس وقت 4 بڑی عالمی آئی ٹی کمپنیاں ہیں: گوگل، ایپل، فیس بک اور ایمیزون۔ یہ چاروں کمپنیاں دنیا بھر میں چھائی ہوئی ہیں۔ یہ بگ فور کے نام سے جانی جاتی ہیں اور ان کمپنیوں کا کل معاشی حجم دنیا کے 122 ممالک کے سالانہ جی ڈی پی سے بھی زیادہ ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل تاثیر ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل بٹن کو بھی ضرور پریس کریں۔ ہم میں سے اکثر گوگل، ایپل اور فیس بک سے واقف ہیں۔ ہم روزانہ گوگل کی ویب سائٹ سے اس کی ای میل اور مختلف اپلیکیشنز استعمال کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس ایپل کا موبائل فون بھی ہے اور ہم روزانہ کئی گھنٹے فیس بک پر بھی گزارتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ ایمیزون سے واقف نہیں، اور جو واقف ہیں وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ ایمیزون پاکستان میں آپریٹ ہی نہیں کرتا۔ ایمیزون پاکستان میں کیوں نہیں آ سکا، یہ ہے کیا، اور اس کے پاکستان آنے کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں، یہ بتانے سے قبل میں آپ کو بھارتی شہر حیدرآباد لیے چلتا ہوں، جہاں 3 ہفتے قبل ایمیزون کی امریکہ سے باہر سب سے بڑی عمارت کا افتتاح ہوا، جو 9.5 ایکڑ یا 18 لاکھ مربع فٹ پر کھڑی ہے۔ 300 فٹ بلند یہ عمارت 15,000 ملازمین کی گنجائش رکھتی ہے۔ اس میں کل 49 لفٹس ہیں جو 1 سیکنڈ فی منزل کی رفتار سے بیک وقت 972 لوگوں کو لے جانے کی گنجائش رکھتی ہے۔ 39 ماہ میں تعمیر ہونے والی اس عمارت میں روزانہ 2,000 سے زائد مزدوروں نے حصہ لیا۔ ایمیزون کے علاوہ گوگل، ایپل، فیس بک اور دنیا کی دیگر بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں کے علاقائی مرکزی دفاتر بھی حیدرآباد میں ہی قائم ہیں۔ اس عمارت کے بعد گوگل بھی حیدرآباد میں امریکہ سے باہر اپنا سب سے بڑا دفتر بنانے والا ہے، جس سے بھارت کے آئی ٹی کے شعبے میں زبردست ہلچل مچ جائے گی۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں نوکریاں پیدا ہوں گی اور بھارت کا زر مبادلہ اربوں ڈالر بڑھ جائے گا۔ ہم اب ایمیزون کی جانب آتے ہیں۔ ایمیزون ایک امریکی شہری جیف بیزوس نے 1996 میں آن لائن بک سٹور کے طور پر لانچ کیا۔ ایمیزون جنوبی امریکہ میں بہت بڑا دریا بھی ہے۔ جیف بیزوس نے اپنے آن لائن بک سٹور کو ایمیزون دریا سے کہیں بڑا، کتابوں اور بعد ازاں الیکٹرانکس اور دیگر اشیاء کا سمندر بنا دیا۔ جیف نے ایمیزون کی شروعات اپنے گھر کے گیراج میں رکھے 3 کمپیوٹروں سے کی۔ جیف کے والد نے جیف کو ابتدائی سرمایہ کاری کے لیے $3 لاکھ دیتے ہوئے اس کی ماں سے پوچھا تھا کہ انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے۔ جیف کی والدہ بولی، ہم یہ پیسہ انٹرنیٹ نہیں بلکہ اپنے بیٹے کے اعتماد پر لگا رہے ہیں۔ جیف کے والدین کمپنی کے 6% کے مالک تھے اور سن 2000 میں کمپنی کے عروج کے باعث ارب پتی بن گئے۔ ابتدا میں جیف گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کتابوں کے پیکٹ بناتا اور خود کوریئر کمپنی کے دفاتر تک پہنچاتا۔ ایمیزون کے لیے ٹرننگ پوائنٹ 2007 میں اس وقت آیا جب ایمیزون نے کنڈل سافٹ ویئر لانچ کیا۔ اس سافٹ ویئر کے ذریعے کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے موبائل، کمپیوٹر اور ٹیب میں بھی پڑھی جا سکتی تھی۔ کنڈل کے مارکیٹ میں لانچ ہوتے ہی 6 گھنٹے میں اس کا سارا ریکارڈ فروخت ہو گیا۔ یہ اتنی بڑی کامیابی تھی جس کا خود جیف بیزوس کو اندازہ نہ تھا۔ کنڈل ریڈر کے ذریعے ایمیزون نے امریکہ کے 95% ای ریڈر شیئرز پر قبضہ کر لیا۔ یہ کمپنی اتنی تیزی سے اٹھی کہ آج 1996 میں 3 لوگوں سے شروع ہونے والی کمپنی میں 5,66,000 ملازمین ہیں اور جیف بیزوس $112 بلین کے ساتھ دنیا کے سب سے امیر آدمی بن چکے ہیں۔ ایمیزون کے اس وقت پوری دنیا میں 16 کروڑ کسٹمر ہیں۔ ایمیزون واحد کمپنی ہے جو زیرو مارکیٹنگ بجٹ کے ساتھ اس مقام تک پہنچی۔ جیف نے خریداری کو اتنا آسان بنا دیا کہ لوگ دیگر آن لائن سٹورز چھوڑ کر ایمیزون پر آ گئے۔ یہاں انہیں آرڈر کرنے میں کم وقت لگتا، ان کا آرڈر انہیں بر وقت ملتا اور وہی چیز ملتی جو نیٹ پر دکھائی جاتی۔ ان خصوصیات کی بنا پر صارفین اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ایمیزون کا چرچا کرنے لگے۔ گزشتہ دنوں جیف بیزوس کی آمدنی کی تفصیل شائع ہوئی۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ جیف بیزوس کی آمدن میں 70 کروڑ روپے فی گھنٹے کے حساب سے اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ یومیہ 16 ارب اور ماہانہ 5 کھرب بنتے ہیں۔ اس حساب سے جیف بیزوس سالانہ 60 کھرب روپے کما رہا ہے۔
یہ گزشتہ برس آمدن میں دنیا کے امیر ترین شخص بل گیٹس کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ یہ سب انفارمیشن ٹیکنالوجی کے باعث ممکن ہوا۔ جیف بیزوس اگر کتابوں کو آن لائن فروخت نہ کرتا تو وہ چاہے پورے امریکہ میں 1000 کتابوں کی دکانیں بنا دیتا، تب بھی اس آمدن کا 100واں حصہ بھی حاصل نہ کر پاتا۔ چنانچہ آج اگر بھارت میں ایمیزون اتنی بڑی سرمایہ کاری کر رہا ہے، وہ بھارتی نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے مواقع دے رہا ہے، تو اس سے بھارت کی معیشت میں بھی زبردست تبدیلی آئے گی۔ اب ہم پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان میں ایمیزون نہ آنے کی ایک بڑی وجہ پے پال کا نہ ہونا ہے۔ پے پال آن لائن پیمنٹ کا ایک مقبول ترین عالمی ذریعہ ہے، جسے کروڑوں صارفین بغیر کسی جھجک کے آن لائن خریداری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پے پال کے پاکستان نہ آنے کی وجہ سے صرف ایمیزون ہی پاکستان نہیں آ سکا، بلکہ اس سے فری لانسنگ کرنے والے 2 سے 3 لاکھ پاکستانیوں کو بھی بڑی مشکلات درپیش ہیں۔ وہ بیرون ملک کمپنیوں کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن اپنے کام کی رقم وصول کرنے کے لیے انہیں ایک لمبا چکر کاٹنا پڑتا ہے۔ بہت کم عالمی کمپنیاں پاکستان کے ساتھ آن لائن ادائیگی کے لیے منسلک ہیں، اور جو ہیں وہ بہت زیادہ کٹوتی کرتی ہیں۔ اگر پے پال جیسے مسائل دور کر لیے جاتے ہیں تو ایمیزون اور دیگر عالمی کمپنیاں بھارت کی طرح پاکستان کو بھی اپنے لیے سازگار سمجھ سکتی ہیں، اور اس سے پاکستان کی اس نوجوان نسل کو بہت فائدہ ہوگا جو بے روزگاری کی وجہ سے در بدر بھٹک رہی ہے۔ ان مسائل کے ہوتے ہوئے بھی PITB کے پلان 9 جیسے پلیٹ فارم سے 160 سٹارٹ اپس اربوں روپے کا ریونیو اکٹھا کر چکے ہیں، اور ذرا سوچئے اگر یہ مسائل حل ہو گئے تو یہ ریونیو کہاں جائے گا؟ حکومت کو بھی یہ بات سمجھنا ہوگی کہ اس وقت IT کے علاوہ کوئی بھی سیکٹر ایسا نہیں جہاں نوجوانوں کو بڑی تعداد میں نوکریاں دی جا سکیں۔ پاکستان میں ٹیکنالوجی کے بغیر نہ تو معیشت بہتر ہوگی اور نہ روزگار مل سکے گا۔ یہاں گزشتہ 2-3 برسوں سے دہشت گردی بھی تقریباً ختم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے دنیا یہاں کا رخ نہیں کرتی تھی۔ لوڈ شیڈنگ کی صورتحال بھی خاصی بہتر ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ بگ 4 میں شامل کوئی بھی کمپنی پاکستان میں کام کرنے اور یہاں بڑی سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں؟ اس کے لیے حکومت کوئی ٹاسک فورس بنائے یا پھر کمیٹی بنا کر کوئی فوکل پرسن مقرر کرے، اور اس ٹاسک فورس میں ملک کے نامی گرامی IT کے ماہرین کو شامل کیا جائے۔ بیرون ملک گوگل جیسے اداروں یا عالمی یونیورسٹیوں سے جو پاکستانی منسلک ہیں انہیں بلایا جائے اور ان کی مشاورت سے اس مسئلے پر غور کیا جائے کہ 21ویں صدی کے 20 سال گزر جانے کے بعد بھی دنیا کی کوئی IT کمپنی آخر پاکستان آنے کو کیوں تیار نہیں؟ وہ کون سی وجوہات اور مسائل ہیں جنہیں دور کیا جائے تو پاکستان بھی بھارت کی طرح خطے میں IT اور دنیا کی توجہ کا مرکز بن سکتا ہے؟ جب ہمارے پاس ٹیلنٹ بھی ہے، انٹرنیٹ بھی عام ہو چکا ہے، قدم قدم پر یونیورسٹیاں، کالج اور اکیڈمیاں ہیں، عرفہ کریم رنداوا جیسی سینکڑوں مثالیں بھی ہیں، اور ہماری 62% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے جو IT کا بہترین استعمال جانتے ہیں اور دنیا بھر میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ چکے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ہم ان انفرادی کامیابیوں کو قومی اور اجتماعی کامیابی میں نہیں بدل سکے؟ کیوں ہم آج تک قومی IT پالیسی نہیں بنا سکے جس میں IT کے اہداف مقرر ہوں، جس کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیٹا سائنس، انٹرنیٹ آف تھنگز، فری لانسنگ اور سافٹ ویئر ایکسپورٹ جیسے شعبوں میں پاکستان کو بھی نامور کیا جا سکے؟ ویسے سچ پوچھیں تو اب سوچنے کا وقت گزر چکا ہے، یہ عمل کرنے کا وقت ہے، اور جو ملک اب بھی ان امور سے لا تعلق رہے گا اس کی معیشت میں کبھی اٹھان نہیں آ سکے گی۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تاثیر TV کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل بٹن کو بھی ضرور پریس کریں۔ اللہ حافظ۔